شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، تم یاد کرو اللہ کی ان نعمتوں کو، علیکم جو تم پر ہوئیں، اللہ کا جو انعام تمہارے اوپر ہوا اسے یاد کرو۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب بنایا اللہ کریم نے، فیکم تمہیں میں سے، انبیاء نبی، وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں ملوکا بادشاہ، وآتاکم اور دی تمہیں ما وہ کچھ، لم یؤتی جو نہیں دیا، احدم من العالمین جہان والوں میں سے کسی ایک کو۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوات، یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان پر 3 خصوصی انعامات کا تذکرہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ تو اس پورے رکوع کے اندر اللہ کریم نے ایک واقعے کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک عراق کے اندر تشریف فرما تھے۔ جب ان کی قوم نے ان کی بات کو تسلیم نہ کیا تو وہ ہجرت کر کے ملک شام کے اندر تشریف لائے۔ اب ملک شام کے اندر وہاں پر رہے تو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کو ملک شام کے اندر میں حکومت عطا کروں گا، بادشاہت عطا کروں گا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر تشریف فرما رہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو پوتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی، اب حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ یہ ملک شام وہ مصر کے اندر تھے۔ اب مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام تھے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو بھی وہاں پر بلایا، اپنا سارا کنبہ قبیلہ ان کا وہ مصر کے اندر ہی رہا۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کو اسرائیل کہا جاتا ہے، اب ان کی جو اولاد ہے انہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اب حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ انہی سے بنی اسرائیل کے سمجھے کہ ابتدا ہے، آگے جتنی بھی قوم آئے گی ساری کی ساری وہ بنی اسرائیل ہے۔ تو اب ان کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا، وہ چونکہ وہ مصر کے اندر فرعون بادشاہ کی سلطنت کے اندر وہ بنی اسرائیلی تھے، سارے کے سارے وہ مصر کے اندر تھے، تو اللہ کریم جل شانہ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی، وہاں سے نکلے اور فرعون کو غرق کیا اس دریا کے اندر۔ بحر کلزم حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا اور سب بنی اسرائیلیوں نے پار کیا، دوسرے کنارے پر تشریف فرما ہوئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان بنی اسرائیلیوں کو ارشاد فرمایا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے کہ جو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا کہ آپ کو ملک شام کا ہم حاکم بنائیں گے، بادشاہ بنائیں گے، اب ہماری بادشاہت کا وقت آ چکا ہے۔ اب ہم نے اس جگہ پر جا کر بادشاہت کرنی ہے جو اللہ کریم جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہی اولاد ہے ساری۔ اب بحر کلزم پر جہاں وہ دوسرے کنارے پر تشریف فرما دے، بحر کلزم کو پار کر کے حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا وہاں پر گئے۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَى، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ، اللہ کے ان انعامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے، اللہ نے جو تم پر انعام کیا اسے یاد کرو، کہ فرعون کے تسلط سے اللہ کریم نے تمہاری جان چھڑوائی اور فرعون کو غرق کیا۔ وَجَعَلَ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ،
جب بنایا اللہ نے تمہیں میں سے نبی، اسرائیل بنی اسرائیل کے اندر ہی اللہ کریم نے بے شمار انبیاء علیہ الصلوات و تسلیمات کو وہ مبعوث فرمایا، اور وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی، اور وآتاکم ما لم یؤتی آدم من العالمین، اللہ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا کہ جو جہان والوں میں سے کسی کو بھی عطا نہیں ہوا۔ کیسے اللہ کریم نے تمہیں چھڑایا؟ فرعون کے تسلط سے اللہ کریم نے تمہیں چھڑایا، دریا کے اندر تمہارے لیے وہ بارے رستے بنائے، فرعون کو اس کے اندر غرق کیا، من و سلوہ تمہیں عطا کیا، تمہیں وہ نعمتیں عطا کی جو جہان والوں میں سے اللہ کریم نے کسی کو بھی عطا نہیں فرمائی۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اس آیت مبارکہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کو اس مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا الارض المقدسہ، اس ارض مقدسہ کے اندر تم داخل ہو۔ وہ اس ارض مقدسہ سے مراد ملک شام ہے۔ التی، وہ کتب اللہ لکم، جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے، اللہ نے لکھ رکھا ہے تمہارے لیے، یعنی تم نے اس ملک کے اندر جا کر بادشاہت کرنی ہے، یہ تمہاری بادشاہت کا یہ ملک ہے، یہاں پر تم داخل ہو جاؤ۔ اور ولا ترتدوا علی ادبارکم، ترتدوا، نہ تم پیچھے ہٹو، علی ادبارکم، اپنی پیٹھوں کے بل، پیچھے نہیں ہٹنا۔ فتنقلبوا خاسرین، اگر تم پیچھے ہٹو گے تو فتنقلبوا، تم پلٹ جاؤ گے، پلٹو گے، خاسرین، نقصان کے اندر، تم نقصان کے اندر لوٹ جاؤ گے اگر تم اس سرزمین سے پیچھے ہٹو گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بحر قلزم کو، اس دریا کو پار کیا تو وہاں پر 12 سرداران کو حضرت موسیٰ علیہ نبی جنا نے اس ملک شام کے اندر وہ بطور جاسوسی کے بھیجا، وہاں کے حال احوال کو معلوم کر کے آئے، وہاں کی خبر گیری وہ اس کا پتہ کر کے آئے۔ اب وہ جو 12 سرداران تھے وہاں پر گئے، جب واپس آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگے، وہاں کے لوگ تو بڑے زبردست لوگ ہیں، بڑے قوت والے، بڑی طاقت والے لوگ ہیں، وہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہوتے، وہ تو گویا کہ جیسے کوئی بڑے بڑے دیو ہوتے ہیں، وہ ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ باتیں تم نے قوم کے سامنے جا کر نہیں کرنی، اگر ان کے سامنے جا کر یہ باتیں کرو گے تو وہ ہمت ہار بیٹھیں گے، وہ آگے نہیں بڑھیں گے، پھر وہ ہمت نہیں کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو منع کر دیا، لیکن ان میں سے 10 لوگ وہ تھے کہ جو قوم کے سامنے گئے اور جا کر انہوں نے وہی باتیں کرنا شروع کر دی، بھائی وہاں پر رہنے والے تو لوگ انسان ہی نہیں ہیں، وہ تو بڑے بڑے دیو ہیں، ہمارا وہاں پر کیا بنے گا۔ تو ان میں سے 2 آدمی وہ تھے کہ جو راہ راست پر رہے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ پر عمل کیا۔ اس بات پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے لوگوں کے سامنے کوئی بات نہیں کی، بلکہ لوگوں کو تسلی دی اور لوگوں کو حوصلہ دیا کہ یار ایک مرتبہ تم قدم بڑھاؤ، دروازے تک پہنچو تو صحیح، کامیابیاں تمہارا مقدر بنے گی، وہاں پر تم آؤ۔ یا قوم ادخلوا الارض، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ارشاد فرمایا کہ اے میری قوم، ادخلوا الارض، تم داخل ہو جاؤ زمین میں، ارض المقدسہ، اس ارض مقدسہ کے اندر، التی کتب اللہ لکم، وہ ارض مقدسہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے، لکھ دی اللہ نے تمہارے لیے، تمہارے مقدر کے اندر، تم اس کے اندر بادشاہت کرو گے۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین، اپنی پیٹھوں کے بل نہ پھرو وگرنہ نقصان کے اندر پڑ جاؤ گے۔ قالوا یا موسیٰ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک فیہا، اس میں، اس ملک شام میں، قوما جبارین، بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تو جبار قسم کے لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اِنَّا، بے شک ہم، لَن نَدْخُلَهَا، ہرگز نہیں داخل ہوں گے، ہاں اس بستی کے اندر، اس ارض مقدسہ کے اندر ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے، حتیٰ یخرجوا منہا، حتیٰ کہ وہ نکل جائیں وہاں سے، جب تک وہ نہیں نکلیں گے اس وقت تک ہم وہاں پر داخل نہیں ہوں گے۔ ہاں فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ نکل جائے وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر بے شک ہم داخل ہوں گے وہاں پر، جب تک وہ وہاں پر ہوں گے اس وقت تک ہم وہاں پر داخل نہیں ہوں گے، اس بستی کے اندر ہم داخل نہیں ہوں گے۔ قال رجلان، وہ جو 2 لوگ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر عمل کیا، قال رجلان، وہ 2 لوگ کہنے لگے، من الذین یخافون، ان لوگوں میں سے کہ جو ڈرنے والے تھے، اللہ سے جو ڈرنے والے لوگ تھے، یہ 2 لوگ بھی انہی میں سے تھے۔ انعم اللہ علیہما، انعام کیا اللہ نے ان پر، اللہ نے ان پر احسان فرمایا۔
کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات پر پورا عمل کیا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے ادخلوا علیہم الباب، تم داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، یعنی تم ان پر دروازے کے پاس آؤ تو صحیح داخل ہونے کے لیے، تم ان پر یکبار کی آ کر حملہ کر دو، تم دروازے کے اندر سے زبردستی داخل ہو جاؤ۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پس جب تم داخل ہو جاؤ گے اس دروازے سے تو فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، بے شک تم ہی غالب ہونے والوں میں سے، تم ہی غالب ہو، غالب ہونے والے، تم ہی غالب ہونے والے ہو۔ ایک مرتبہ تم آؤ تو صحیح، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور اللہ پر بھروسہ رکھو، بس تم اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو ان دو آدمیوں نے ان لوگوں کو ہمت دی اور ان کو سہارا دیا کہ یار تم ایک مرتبہ داخل ہو جاؤ، کوئی بات نہیں ہے۔ قالوا یا موسیٰ، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے، کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے، ابدا، کبھی بھی ہم داخل نہیں ہوں گے، ما داموا فیہا، جب تک وہ ہیں فیہا، اس بستی کے اندر، جب تک وہ لوگ اس قوم کو جو وہاں پر آباد تھی، اس قوم کو کہا جاتا قوم اعمال کا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اپنی زمین لینے کے لیے، بادشاہت لینے کے لیے، تمہیں اپنا حق لینے کے لیے اس قوم عمالقہ کے ساتھ تمہیں جہاد کرنا ہوگا۔ تو یہ لوگ کہنے لگے کہ یا موسیٰ انا لن ندخلها، ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس بستی کے اندر، ابدا، کبھی بھی، ما داموا، جب تک وہ لوگ فیہا، اس کے اندر موجود ہیں، اس وقت تک ہم نہیں داخل ہوں گے۔ ہاں فذہب، اور جا، انتا، تو وربک، اور تیرا رب، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جاؤ، فقاتلا، اور جا کر تم دونوں قتال کرو ان کے ساتھ، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم ہاہنا، یہاں پر، اسی جگہ پر، قاعدون، بیٹھنے والے ہیں، ہم تو یہیں پر بیٹھے ہیں، آپ جائیں جا کر قتال کریں، آپ جائیں، آپ کا رب آپ کے ساتھ ہوگا، جا کر قتال کریں، ہم تو یہاں پر ہی بیٹھے ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی ٹھیس پہنچی، وہ بڑی تکلیف پہنچی ان الفاظ سے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ربی، قال ربی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، انی لا املکو، بے شک میں مالک نہیں ہوں، الا نفسی، سوائے اپنی ذات کے، اپنے علاوہ اور میں کسی کا مالک نہیں ہوں، وَأَخِي، اور اپنے بھائی کا، اپنے بھائی پر بھی میں اختیار رکھتا ہوں اور اپنے آپ پر بھی اختیار رکھتا ہوں، اس قوم پر تو میں اختیار نہیں رکھتا۔ تو فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، یا اللہ تو تفریق ڈال دے ہمارے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اور اس فاسق قوم کے درمیان، ہمیں الگ الگ کر دے۔ تو جب ان لوگوں نے یہ کہا اِنَّا ہَاہُنَا قَاعِدُونَ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی اللہ کریم سے، تو قال، اللہ کریم نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ، پس بے شک وہ زمین، وہ ارض مقدسہ، محرمتن، حرام کر دی گئی ہے، علیہم، ان پر، 40 سنہ، 40 سال تک، 40 سال تک وہ ارض مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے۔ یتیون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین کے اندر۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ کریم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب جس وادی کے اندر یہ لوگ موجود ہیں نا، اب اسی کے اندر رہیں گے۔ اب وہ چھوٹی سی بستی تھی، چھوٹی سی وہ وادی تھی جہاں پر یہ لوگ تھے، اب یہ وہاں سے نکل کر وہ ارض مقدسہ کی طرف، ملک شام کی طرف بھی نہ جا سکے، اگر واپس آنے کا ارادہ کریں تو واپس بھی نہ آ سکے۔ اب ہوتا کیا، اب یہ کوئی تھوڑی قوم نہیں تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس وادی کے اندر 6 لاکھ جنگجو تھے، 6 لاکھ کی تعداد تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، بنی اسرائیلی، 6 لاکھ ان کی تعداد تھی، اور سارے کے سارے جنگجو اپنا جناب وہ رخت سفر باندھتے، سارا دن وہ سفر کرتے، چلتے 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 چلتے، جب کسی جگہ پر پڑاؤ کرتے اٹھتے تو وہیں پر موجود ہوتے جہاں سے چلے تھے، اگلے دن پھر دوبارہ وہ سفر کرنا شروع کرتے، جب تھک جاتے تو پھر وہیں پر موجود ہوتے تھے جہاں سے انہوں نے سفر شروع کیا تھا۔ اب 40 سال تک یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا ان کے ساتھ۔ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ جو لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم وہاں پر نہیں جائیں گے، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑے ان کے ساتھ، تو فرمایا ان 40 سالوں کے اندر یہ سارے کے سارے لوگ اسی بستی کے اندر بھٹکتے بھٹکتے وہاں پر مر سڑ گئے، ختم ہو گئے تھے۔
جو ان کی اولادیں تھیں، جو ان کی نسلیں تھیں، اس 40 سال کے اندر جو نسلیں ہوئی ہیں تو وہ پھر باہر نکلی ہے 40 سال کے بعد، وگرنہ 40 سال کے اندر اندر یہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر مر گئے تھے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ یتیہون فی الارض، یہ بھٹکتے پھریں گے زمین کے اندر۔ تو وہی ہوا 40 سال۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر بڑا افسوس ہوا، تو اللہ کریم نے فرمایا فلا تأس علی القوم الفاسقین، فلا تأس، آپ افسوس نہ کیجئے، علی القوم الفاسقین، فاسق قوم پر، یہ فاسق قوم پر ہے، آپ ان پر افسوس نہ کیجئے۔ اللہ کریم جل شانہ نے یہ جو ان کے لیے 40 سال اسی زمین کے اندر انہیں رکھا، تو فرمایا کہ یہ بطور سزا کے تھا ان لوگوں کے لیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی، ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون تھے، ان کا وصال بھی ہوا۔ ان کے ساتھ ایک اور تھے یوشع بن نون، 40 سال کے بعد اللہ کریم نے انہیں نبوت عطا فرمائی۔ پھر وہ یوشع بن نون جو تھے وہ اپنے ساتھ لے کر ان لوگوں کو گئے، پھر جا کر قوم عمالقہ کے ساتھ مقابلہ کیا، پھر وہاں پر اپنی حکمرانی کا سکہ جمایا۔